السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کافر اسلام نہیں لاتے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ہم، انہیں بتاتے ہیں ہم دین کے بارے میں، کبھی کبھی وہ قرآن کریم کے ترجمے اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں اور کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود بھی وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان پر اسلام کی حقانیت کھل گئی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے کیا وجہ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اگر آپ اس کو سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کریں تو آیہ نمبر 9 سے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو جہاں تک نصیحت کے فائدے مند نفع بخش ہونے کی بات ہے تو نصیحت تو آپ کرتے رہیں، نصیحت تو آپ کرتے رہیں، اس نصیحت کا دل میں اتار دینا، اس نصیحت پر ان کا باعمل ہو جانا، ایمان لے آنا، یہ آپ کا ذمہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کوئی داروغہ تو نہیں ہے نا ان پر، یہ اسی لیے آپ کے ذمے صرف اس پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ یہ سورہ غاشیہ جو اس کی بعد فوراً سورہ ہے سورۃ الاعلیٰ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر، آپ نصیحت کرتے رہو، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو کہ زبردستی نہیں، ایمان لانا ہی لانا ہے، ورنہ آپ سے پوچھو، آپ کا کام نصیحت کا پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعلیٰ میں آیہ نمبر 10 میں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو خوف رکھتا ہے وہ نصیحت پکڑے گا، جو خوف رکھتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہاں جہنم ہے یہاں جنت ہے، جنت پانی ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ تو پکڑے گا نفع۔ لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بے خوف ہوگا وہ بدبخت ہوگا، وہ اس سے منہ موڑے گا، اس کو ماننے سے انکار کرے گا، حالانکہ پیغام سنے گا پر نصیحت سننے کے بعد اسے حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بے خوف ہے، وہ اصل میں بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، اور ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور یہ ایسی جگہ ہے نا، جہنم اسے ہلکا نہ لینا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ مرو گے نہ جیو گے، درمیانی کیفیت میں تڑپتے رہو گے۔ ثم لا يموت فيها، کہ اس میں موت نہیں ہے، اور سنو ولا يحيا، نہ زندگی ہے۔ تو اب اندازہ کرو کیا کیفیت ہوگی، وہ کتنی تکلیف دہ کیفیت ہوگی۔ ایک بندے کو ایک لمحے کو سوچنا، ہمیں کہیں بدن میں تکلیف ہو جائے نا، کہ تکلیف عجیب ماحول میں آ کے اٹک جائے۔ اچھا کبھی کبھی جس کو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں نا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیک پر پہنچتے ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، کچھ ہے بھی نہیں اور ہے بھی بہت کچھ، کہنے کو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ہو بھی رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات زندگی میں بھی انسان دیکھ لیتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہاں تو تکلیف ہے ایسی کہ نہ اس میں موت ہے نہ زندگی ہے، پھر زندگی بھی ہے موت بھی ہے، بیچ میں اٹکے ہوئے ہو۔ لیکن یاد رکھو قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اپنے نفس کی پاکی میں لگا رہا۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ لوگ صوفیاء کے پاس جاتے، قرون اولیٰ سے اٹھا کے دیکھ لیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے آج کل کے زمانے میں بھائی، سچ بتاؤں آپ کو، مداری زیادہ ہیں صوفی کم ہیں۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کراٹے کر رہا ہے، کوئی بجلیاں لگا رہا ہے، ایک عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے، یعنی تصوف کو تماشا بنا دیا۔ تو پھر وہ تو تھے صاحبان قال، وہ تو تھے ہی تصوف کے خلاف، حال سے ناواقف لوگ، انہوں نے موقع جان کر سارا کے سارا کچھ کہہ دیا، یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ نص قرآن سے ثابت ہے تصوف میں، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ میرے پیارے نبی کو جن چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا ان میں سے ایک چیز تزکیۃ النفس بھی تھی،
جو قرآن اس پر گواہی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وہ کہ ان کے تزکیہ کرنے والے نبی کو ان کے درمیان مبعوث فرمانا۔ تو تزکیۃ النفس ہے ہی تصوف کی جڑ۔ تصوف شریعت سے جنم لے کر تزکیے کے اندر کام کرتا ہے۔ وہ صوفی جو کہے شریعت کی پابندی نہ کرو، وہ تو صوفی نہیں ہے۔ ایسے صوفیوں کے خود صوفی بھی کہنا جو ہے وہ تصوف کے اوپر ایک بات ہے کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ ایسے بھی ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم پڑھ لو۔ اس طرح کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی، اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح کے اور بہت سارے شعبدے بازیاں کرتے ہیں۔ کوئی ہیلمٹ والی سرکار ہے، کوئی دلہن سرکار ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے دین کو۔ تزکیے کا کام دھرا کا دھرا رہ گیا، یہ کرامتیں بنا بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ لٹرلی مارکیٹنگ ایجنٹس ہیں ان کے، جاتے ہیں لوگوں کو ریکروٹ کر کے لے کے آتے ہیں پیر صاحب کے پاس۔ یہ تو کبھی بھی صوفیاء کا اولیاء کا معاملہ نہیں رہا۔ اس لیے وہ جو صحیح معنوں میں صوفیاء اولیاء ہیں وہ خال خال ملتے ہیں، کیونکہ وہ مارکیٹنگ نہیں کرتے نا اپنی، خال خال موجود ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مل جائے تو خدا کے لیے چھوڑنا مت، کیونکہ ایسے لوگ ہیں بہت کم دنیا میں۔ آنے والے وقتوں میں تو اور کم ہوتے رہیں گے۔ یہ دنیا کی چکا چوند روشنیاں جو ہیں نا، یہ سجادہ نشینوں کو لے ڈوبتی ہیں۔ اوپر والے تو ٹھیک ہوتے ہیں، نیچے والے جو کرسی پر بیٹھنے کے خواہاں ہوتے ہیں، پیسہ آتے رہے، میں ڈرامے کرتا رہوں اور معاملہ چلتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قد افلح من تزکا، تو تزکیہ جو ہے نا یہ کور ہے، کور۔ عجیب لوگ ہیں جو صاحبان قال ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتے یہ تزکیے کے پاس جاتے کس کے پاس ہیں۔ یا تو ان کے پاس تزکیے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تزکیے کو بھی ظاہر پر لیتے ہیں۔ حسد مٹا دو، پر کیسے مٹاؤ، اس کی مشق ہوتی ہے۔ جلن مٹا دو، بغض مٹا دو، کیسے مٹاؤ، اس کی مشق ہوتی ہے۔ غصے پہ قابو پاؤ، غصہ کرنے والے کے لیے یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، قابو کرنے والے کے لیے یہ جزا ہے۔ یہ تو بتا دیتے ہیں صاحبان قال، پر کیسے یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس تربیت ہی نہیں ہوتی۔ جو تربیت کا انکار کر دے تزکیہ کیا، تو وہ پھر کیا تربیت ہوگی؟ انہوں نے کبھی مدارج تو طے نہیں کی ہوتے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ عالم ناسوت ہی کو کل سمجھ کے بیٹھے ہوتے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ عالم ملکوت بھی کوئی شے ہوتی ہے، عالم لاہوت بھی کوئی شے ہوتی ہے، عالم ہو بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ انہیں کبھی کشف ہوا ہی نہیں، تو کشف کی کیا خبر؟ یہ تو وہ بات ہے کہ ایک آدمی تھر کے ریگستان میں بیٹھا ہو اور کہتا ہو کہ برف ہوتی نہیں۔ اگر برف ہوتی تو میں دیکھتا، میں تو ساری زندگی تھر کے ریگستان میں گزار دیا، یا درخت بھی دیکھتا ہوں، کہیں کہیں سبزہ بھی دیکھتا ہوں، پانی بھی دیکھا ہے بابا، ریت بھی دیکھی ہے، پر ہم نے برف نہیں دیکھی کبھی۔ تو میرا سائیں برف ہوتی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات کرے تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بس یہی حال ہے ان کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے اور نماز پڑھتا رہے، چھوڑی نہ نماز۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے آج یہاں کا درس روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کئی دنوں سے جوابات نہیں دیے ہیں، میری طبیعت ذرا 4-5 دن سے خراب ہے، اور 1-2 دن سے زیادہ خراب ہے، اس لیے ایک آدھ درس ہی میں نے آج آپ کو چھوٹا سا دیا ہے۔ لیکن میں جمعے کی تیاری میں نے کی، تو میں نے کہا کہ جمعے کو جانے سے قبل آپ سے بھی کوئی 10 منٹ کی بات ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے جوابات بھی دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔